اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریف اللہ جل جلالہ کے لیے ہے، اور جو غنی حمید ہے، جو کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے، اپنی ذات میں تعریف کیا ہوا ہے، اور اس کی تعریف کما حقہ کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا۔ وما قدر اللہ حق قدری، اور اس کی قدر نہ جانی جیسے اس کی قدر کا حق تھا۔ بندے نہیں پہچانتے اس کی قدر کہ اس کی قدر کیا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو خوب توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی بہت زیادہ بزرگی بیان کیا کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اور درود و رحمت ہو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ کی رحمت بھیجنے کی وجہ سے ہمارے درود پڑھنے سے آپ کو اللہ نے مستغنی فرما دیا۔ لیکن ہم محتاج ہیں کہ ہم درود پڑھیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ آج ہم آپ کو ایک حدیث شریف سناتے ہیں کہ دیکھیے، شیطان بھی انسان کے روپ میں آتا ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ شیطان انسان کے روپ میں کس کس طرح سے آتا ہے اور کیا کیا بن کر آتا ہے۔ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، تو اس دھوکے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ شیطان کس طرح آتا ہے؟ بزرگ کی صورت بنا کر بھی آتا ہے، شیطان بوڑھے کی صورت بنا کر بھی آتا ہے، شیطان خوبصورت صورت بنا کر بھی آتا ہے، شیطان غریب بن کر بھی آتا ہے، شیطان امیر بن کر بھی آتا ہے، شیطان صالح نیک بن کر بھی آتا ہے، شیطان قرآن بھی سکھاتا ہے، شیطان وظائف بھی سکھاتا ہے، شیطان دعائیں بھی سکھاتا ہے، شیطان گرہیں بھی لگاتا ہے، شیطان پھونکے بھی مارتا ہے، شیطان ولی اللہ بن کر بھی نعوذ باللہ آ جاتا ہے، شیطان قبروں پر بھی ہوتا ہے، شیطان آپ کے خون کے دوران میں چلتا ہے، شیطان آپ کے مزاج سے واقف ہے۔ تو اس لیے شیطان سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ شیطان آپ کے خوابوں میں بھی آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی شکل شیطان نہیں بنا سکتا۔ یہ بات بالکل حق اور سچ ہے۔ ہماری باتیں غلط ہو سکتی ہیں، پتھر کی لکیریں بھی مٹ سکتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ویسے ہی ہوگی جیسے آپ نے فرمایا، من و عن، بالکل اسی طریقے سے ہوگی جو آپ نے فرما دیا وہی ہونا ہے۔ کہ شیطان آپ کی صورت نہیں بنا سکتا تو نہیں بنا سکتا، لیکن شیطان جھوٹ بول سکتا ہے، شیطان جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ ہم میں سے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے۔ بعد والوں نے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے علاوہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، اور جب دیکھا نہیں ہے تو آپ نے کوئی صورت خواب میں دیکھی تو آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ شیطان آپ کی صورت تو نہیں بنا سکتا، لیکن شیطان جھوٹ تو بول سکتا ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، کہ وہ آپ کے خواب میں آئے اور کہہ دے نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ میں نبی ہوں، محمد الرسول اللہ ہوں، میں تیرا نبی ہوں۔ کوئی سی بھی بہت خوبصورت سی حسین سی شکل بنا کے اختیار کر کے آ جائے آپ کے خواب میں، آپ سے کہے کہ میں تیرا نبی ہوں، تو یہ کام کر لے، ہے نا؟ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آنکھ کھولے کے بہت خوش ہو جائیں گے، اوہو میں نے تو نبی کو دیکھا، نبی اللہ کو دیکھا، رسول اللہ کو دیکھا۔ آپ تو یہی کہیں گے نا، اللہ کے رسول کو دیکھ لیا میں نے تو جو ہے اللہ کے نبی کو دیکھ لیا، میں نے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے دیدار کر لیا، اور وہ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نصیحت کر گئے، یہ ہمیں دے گئے، یہ تحفہ دے گئے، اور یہ فرما گئے، لیکن آپ کو کیا پتہ کہ شیطان آیا تھا کہ کون آیا تھا؟ آپ کو تو نہیں پتا، آپ نے تو دیکھا ہی نہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی صورت کیسی تھی، آپ کی شکل و شباہت کیسی تھی۔ جب میں نے آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے تو وہ آتا ہے خوابوں میں، پتہ نہیں کتنی شکلیں بنا کر آتا ہے۔ کبھی کبھی تو انسان کو دھوکہ ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ کیا تھا، کون تھے۔ کبھی گھوڑے پہ سوار ہو کر آ جاتا ہے، گھوڑے پہ سوار ہو کے خوبصورت سے گھوڑے پہ آیا اور کہنے لگا، نصیحت کر کے گیا، کہنے لگا کہ یہ دیکھو اپنے درس میں یہ بتایا کرو۔ آپ کو کیا پتا، آپ تو خوش ہو گئے کہ اللہ کے نبی آئے تھے، اور دیکھو ہمارا درس بھی آپ تک پہنچ گیا، اور آپ نے آگے بتایا کہ دیکھو درس میں یہ بتانا۔ اور وہ کہنے لگا کہ انی رسول اللہ، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ تو اب آپ کو کیا پتا،
آپ کو تو نہیں پتہ؟ تو اس لیے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. ہمیں جب آنکھ کھلے تو پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. چلیے آج ہم آپ کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پیارا سا واقعہ سناتے ہیں کہ شیطان آپ کے پاس کس طرح آیا اور کیا شکل بنائی. بخاری شریف کی حدیث شریف ہے. حدیث نمبر آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ وہاں سے تحقیق کر لیجئے. اس کی حدیث نمبر ہے 2311 اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت پر مقرر فرمایا. رات میں ایک شخص اچانک میرے پاس آیا اور غلہ میں سے لب بھر بھر کر اٹھانے لگا. یعنی کوئی لب جو ہے برتن نہیں ہوتا جو غلہ بھرنے کے برتن ہوتے ہیں وہ. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلوں گا. اس پر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بہت محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں، میں سخت ضرورت مند ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کے اظہار معذرت پر میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی، اس کی تشریح میں آپ کو تھوڑا سا بعد میں بتاؤں گی. صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک. کیا پوچھا کہ گزشتہ رات تمہارے قیدی کا کیا ہوا. پوچھا کہ رات میں تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا، کیا ہوا اس کو. یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، تمہارے رات کے قیدی نے کیا کہا تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. قال قلت یا رسول اللہ شکا حاجتا شدیدہ وعیالا فرحمتہ فخلیت. میں نے اسے چھوڑ دیا، پھر میں نے اس کو جو ہے میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے، ابھی وہ پھر آئے گا. قال اما انہ قد کذبک وسیعود، وہ آئے گا ابھی پھر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کی وجہ سے مجھ کو یقین تھا کہ وہ پھر ضرور آئے گا. وہ پھر انہ سیعود لقول رسول اللہ انہ سیعود. اس لیے میں نے اس کی طاق میں بیٹھ گیا، لگا رہا میں. اور جب وہ دوسری رات آ کے پھر غلہ اٹھانے لگا تو میں نے اسے پھر پکڑا اور کہا تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا، لیکن اب بھی اس کی وہی التجا تھی کہ مجھے چھوڑ دے، میں محتاج ہوں، بال بچوں کا بوجھ میرے سر پر ہے، اب میں کبھی نہیں آؤں گا. مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر یہ معاملہ ہوتا تھا، ادھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو خبر پہنچا دیتا تھا. یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پھر اسی سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا، تو میں نے کیا کیا، پھر مجھ پر رحم آ گیا. یعنی اس کے رونے کی وجہ سے مجھے رحم آ گیا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے اور وہ پھر آئے گا. تیسری مرتبہ پھر میں اس کے انتظار میں تھا کہ اس نے پھر تیسری رات آ کر غلہ اٹھانا شروع کیا. تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچانا اب ضروری ہو گیا ہے، میں تجھے لے جاؤں گا، لیکن تم باز نہیں آئے. تم نے کہا تھا کہ تم نہیں آؤ گے لیکن تم باز نہیں آئے. ٹھیک ہے، یہ تیسرا موقع ہے. ہر مرتبہ تم یقین دلاتے رہے کہ پھر نہیں آؤ گے لیکن تم باز نہیں آئے. اس نے کہا کہ اس مرتبہ مجھے چھوڑ دیجئے تو میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھا دوں گا جس سے اللہ تعالی تمہیں فائدہ پہنچائے گا. میں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی سب کو یاد ہوگی نا، تو وہ پڑھ لیا کرو. کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جو ہے نا سورہ بقرہ میں، پوری پڑھ لیا کرو. ایک نگران فرشتہ، یعنی یہ پوری جب پڑھ لو گے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک نگران فرشتہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا، اور صبح تک شیطان تمہارے پاس بھی نہیں آ سکے گا، یعنی شیطان آنا بھی چاہے گا تمہارے پاس تو نہیں آ سکے گا۔ اس مرتبہ بھی پھر میں نے اسے چھوڑ دیا، یعنی اس کے یہ سکھانے یہ کلمات جو اس نے سکھائے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے تم سے کیا معاملہ کیا، کیا کہا تم سے؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے اور یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ پہنچائے گا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے بتایا تھا کہ جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے آخر تک۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر اس کے پڑھنے سے ایک نگراں فرشتہ مقرر رہے گا، اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر کو سب سے آگے بڑھ کر لینے والے تھے، یعنی خیر میں سب سے زیادہ آگے بڑھ کر انہوں نے جو ہے سودا کیا خیر کے معاملے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا، اگرچہ وہ جھوٹا تو تھا، لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ گیا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما انہ قد صدقک وہو کذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث لیال یا ابا ہریرہ؟ قال لا، قال ذاک شیطان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ جھوٹا تو ہے یا جھوٹا تو تھا، لیکن مطلب شیطان کا کام تو جھوٹ بولتا بھی ہے اور بولتا بھی تھا، یعنی اس کا کام ہی تو جھوٹ بولنا ہے، لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ گیا ہے۔ اے ابو ہریرہ، تم کو یہ بھی پتہ ہے، یہ معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا معاملہ کس سے تھا؟ منذ ثلاث لیال، 3 راتوں سے یہ تمہارے ساتھ تمہارا مخاطب کون ہے، تم کو پتہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ قال لا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ذاک شیطان، فرمایا وہ شیطان تھا جو تمہارے پاس آ رہا تھا اور تم سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہا تھا، اپنے جو ہے دکھڑے کا رونا رو رہا تھا، تو وہ شیطان تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ شیطان آیا بھی، اور شیطان نے کلمہ حق بھی سکھایا، آیت الکرسی سکھائی، اور شیطان سے بچنے کی دعوت بھی بتایا کہ تمہیں شیطان سے اپنا بچاؤ کس طرح کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے۔ پھر ہم اس کی تشریح بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔